وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما پر اجتماعات میں بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ بیان براہ راست مدنی چینل پر نشر بھی کیا جاتا ہے. آج اس وقت ہم مرکزی جامعۃ المدینہ مہر علی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے سننے دیکھنے کی سعادت پا رہے ہوں گے، اور مختلف جامعات، جامعۃ المدینہ للبنین اور جامعۃ المدینہ للبنات میں بھی عموماً اس بیان کو سنانے کی ترکیب ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیسی زبردست تسکین ہے تقوی اختیار کرنے والوں یہ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نجات کی راہ بھی نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. نہیں، بندہ امیجن نہیں کر سکتا، گمان نہیں کر سکتا کہ میرا رب مجھے کہاں سے رزق عطا کرے گا. اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے اللہ عز و جل کا ڈر دل میں رکھے، کیونکہ تقوی کی برکت سے تنگ دستی سے نجات بھی ملتی ہے، تقوی کی برکت سے ہدایت بھی ملتی ہے، مغفرت بھی ملتی ہے، ولایت بھی ملتی ہے، قرب الہی بھی نصیب ہوتا ہے، جہنم سے نجات بھی ملتی ہے، اور متقین کے ساتھ جنت کا وعدہ بھی ہے. اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اور آج خاص طور پہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھ چونکہ گفتگو ہے، تو یہاں وہ آیت مبارکہ بھی میں رکھوں گا تو سورۃ البقرہ کی آیت 282 ہے، 282 نمبر آیت ہے. آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کا، جامعۃ المدینہ میں آنے کا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا،
ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، علم کا حصول ہے۔ علم ملتا کسے ہے؟ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو علم عطا کیا جاتا ہے، متقین کو علم سے نوازا جاتا ہے۔ علم کے حصول کے کئی ذرائع ہیں نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھ کے اب جو علم حاصل کرے گا، رب کائنات اس کی خصوصی مدد فرماتا ہے، علم سے نوازا جاتا ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ جامعۃ المدینہ میں امتحانات بھی ہونے ہیں، اور ان دنوں میں امتحانات کی تیاری بھی کرتے ہیں، فکر بھی ہوتی ہے کہ امتحان قریب آ گیا، پریشر بڑھ جاتا ہے، فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ امتحان سر پہ آ گیا۔ ششماہی میں، پورے سال میں نے جو کیا ہے اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اگر غفلت میں وقت کو گوایا، اب شدت کے ساتھ اس بات کی فکر بڑھ جاتی ہے کہ میرا بنے گا کیا، فیل ہو جاؤں گا، اساتذہ سے، گھر والوں سے، ماں باپ سے ڈانٹ پڑے گی، دوستوں کے سامنے رسوا شرمندگی ہوگی۔ پھر جامعۃ المدینہ کے امتحانات بھی ہیں، دیگر بھی اسکولز میں بھی کئیوں کے امتحانات ہو چکے، کئیوں کے ہو رہے ہیں، کئیوں کے آج سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ امتحان جب سر پہ آتا ہے تو فکر لاحق ہوتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کبھی ہم نے غور کیا کہ آج ہم اس امتحان کے لیے تو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس پروسیس میں سے گزرنا ہے، اور اس کی فکر ہو رہی ہے کہ میرے نمبر اچھے نہ آئے تو کیا بنے گا، میں اگر فیل ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، اگر میں ناکام ہو گیا تو میرے سامنے کتنی رسوائی اور شرمندگی ہوگی، مجھے کتنی باتیں سننی پڑیں گی۔ فکر ہے، کئی امتحانات کی تیاری کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، فکر کرتے ہیں کوئی امکانی سوالات مل جائیں، کوئی سور شارٹس مل جائیں، کوئی ایسے جو ہے وہ سوالات کا پتہ چل جائے کہ جو امکان ہے کہ وہ پیپر میں آ جائیں گے، ان کی زیادہ تیاری کی جاتی ہے، ان پر زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ کئی ناجائز ذرائع کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی طرح سے کوئی جو ہے وہ نقل کر کے نکل جاؤں، میں کسی کو رشوت دے کے نکل جاؤں، میں کسی ذریعے سے امتحان پاس کر جاؤں۔ دنیا کے امتحان کو پاس کرنے کی ہمیں دھن ہے، دنیا کے امتحان کو پاس کرنے کی فکر ہے، دنیا کے امتحان کی ہمیں اس قدر فکر لاحق ہے کہ نیند کشا گولیاں تک کھائے، کئی گھنٹے بیٹھ کے پڑھے، کئی گھنٹے لے کر بیٹھے رہے، راتیں جاگے، فکر لاحق ہو گئی کہ امتحان آ گیا، امتحان آ گیا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک امتحان قبر میں بھی آنے والا ہے؟ یا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک امتحان قیامت کا بھی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا ہے کہ مجھے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ مجھے اپنے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ میرا تو ابھی بچپنا ہے، میرا تو ابھی جوانی کا آغاز ہے، میری تو ابھی جوانی ہے، میں بوڑھا ہوں گا تو توبہ کر لوں گا، میں بڑھاپے میں جاؤں گا تو معافی مانگ لوں گا۔ کیا کبھی کسی جوان کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا کبھی جامعۃ المدینہ کا کوئی طالب علم موت سے ہمکنار نہیں ہوا؟ کیا کوئی جامعۃ المدینہ کا طالب علم کبھی موت کا شکار نہیں ہوا؟ کیا آپ کے سامنے وہ چہرے نہیں ہے؟ کیا آپ کے سامنے وہ جوان میتیں، جوان موتیں نہیں ہے؟ ہنستے کھیلتے کتنے نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے قبر کے اندھیرے میں اتر گئے۔ ہنستے
کھیلتے کئی نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے منو مٹی کے نیچے اتر گئے. ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن کو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی، قبر کی، موت کی فکر اور خوف عطا کرتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی کیسی دانائی عطا کر دیتا ہے. درۃ الناصحین میں ہے کہ آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا. والد صاحب گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بولے، اے میرے لال کیا ہو گیا؟ بچہ روتے ہوئے بولا، ابا جان کل رات ہے، لہذا استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے. میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی، کل مجھے مار پڑے گی. ایک ہفتے کے امتحان کی فکر میں رات کو وہ بچہ رو رہا ہے کہ میں نے تیاری نہیں کی، پورے ہفتے بھر کے اسباق کا کل امتحان ہوگا. یہ کہتے ہوئے بچہ ہائے ہوں کرنے لگا. اس پر والد صاحب یہ رو رہا ہے اور مارے خوف کے اسے نیند نہیں آ رہی، اور مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار جل جلالہ کو دینا ہے جسے کوئی چکما یعنی دھوکہ نہیں دے سکتا. مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں. آخر مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہا؟ اس مدنی منع کی سوچ، پھر اس کی سوچ سے اس کے والد کی اس مدنی سوچ پر آپ غور کیجئے کہ وہ بچہ مدرسے کے حساب کے خوف سے رو رہا ہے اور باپ قیامت کے حساب کی سختی کو یاد کر کے آبدیدہ ہے. اور آج ہم بہت سی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، نافرمانیاں کرنے کے باوجود شرماتے، جھجکتے، ڈرتے نہیں، جبکہ اللہ کے نیک بندے نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے. ہمارے سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے کلام میں عرض کرتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. لئیم بے قدر یعنی نکما، کمینہ. کتنی عاجزی ہے اس میں. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے کہ ہم تو عاجزی کرتے ہوئے سید اعلی حضرت کے الفاظ کو لے کر ہم بولے نا، وہ تو عاجزی کر رہے ہیں، وہ حقیقی عاجزی کر رہے ہیں. ہم حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے، تو اور گدا سے حساب لینا، گدا بھی کوئی حساب میں ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی منع کی ہدایت میں آگ جلاتے دیکھ کر پڑا تھا، یا وہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بازار میں جو مدنی منع ملا تھا، بچے اخروٹ کھیل رہے تھے، وہ بیٹھا رو رہا تھا. آپ نے فرمایا تجھے اخروٹ دلا دوں، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، اخروٹ نہیں ہے. تو مدنی منع نے کہا کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں رو رہا.
پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، قیامت کے حساب کا فکر ہے، قیامت کے امتحان کی فکر ہے۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، چھوٹا سا مدنی منا اور اس کو کتنی بڑی اس نے بات کر دی۔ کیوں بیٹا رو رہے ہو؟ تم تو چھوٹے بچے ہو ابھی۔ آج ہم کئی کہہ دیتے نا میں تو چھوٹا ہوں ابھی، بالغ ہونے کے بعد بھی کئی اپنے آپ کو سمجھتے میں چھوٹا ہوں، میں ابھی اولا میں ہوں، میں ابھی ثانیہ میں ہوں، میں تو ابھی عمر میری تھوڑی ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو تم؟ کہا کہ میں نے گھر میں اپنی والدہ کو چولہے میں آگ جلاتے دیکھا، بڑی لکڑیوں کو آگ لگانی تھی، پہلے میری ماں نے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی، چھوٹی لکڑیوں سے آگ بھڑکی تو بڑی لکڑیوں نے آگ پکڑی، ڈائریکٹ بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا کہ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے مجرموں کافروں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، ان کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کی طرح جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے کہیں مجھ جیسوں کو پہلے نہ ڈال دیا جائے۔ میں آخرت کے خوف سے رو رہا ہوں، میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، میں عذاب الہی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں واقعی دنیا کی چیزوں کا ڈر ہے، آج ہمیں دنیا کے معاملات کی فکر ہے، دنیاوی امتحانات میں کامیابی کی فکر ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر تو ہے، دنیا میں میرا نام ہو، شہرت ہو، میری عزت ہو، میری واہ واہ ہو، اس بات کی فکر تو ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جب میں قبر میں اتروں گا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر بدنگاہی کرنے کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، اگر موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے، اگر ناجائز تصویریں، ناجائز مناظر دیکھنے کی وجہ سے، اگر گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے کام کرنے کی وجہ سے، اگر نماز قضا کرنے کی وجہ سے، اگر شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، اگر گانے باجے سننے کی وجہ سے، بدنگاہی کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، تو میرا کیا بنے گا؟ میں قبر کے امتحان کو کیسے پاس کروں گا؟ میں قیامت کے امتحان کو کیسے پاس کروں گا؟ اور پھر یہاں تو دنیا کے امتحان میں تو یہ ہے نا کہ اگر فیل ہو گئے تو سپلیمنٹری میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، ضمنی میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، چانس مل جاتا ہے، نیکسٹ ایئر دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گئے، اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا، اگر آخرت کے امتحان میں فیل ہو گئے، there is no chance، کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر ایمان برباد ہو گیا تو کوئی چانس نہیں ہے، اگر آخرت کے امتحان میں فیل ہو گئے تو کوئی چانس نہ بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کرے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کے ذریعے مختلف جامعات المدینہ للبنین اور للبنات میں سننے والوں سننے والیوں، ہم سب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے وقت کو یاد کریں، اپنی عادات کو ابھی سے اچھا اور ستھرا بنائیں۔ یہ نہ سوچیں میں بڑا ہو جاؤں گا تو اپنے آپ کو سنبھال لوں گا،
میں بڑا ہو جاؤں گا تو اپنی عادات کو سنوار لوں گا. اگر ابھی سے جھوٹ کی عادت نہ چھوڑی، اگر ابھی سے چوری کی عادت پڑ گئی، اگر ابھی سے گالم گلوچ کی عادت پڑ گئی، اگر ابھی سے فضول باتوں کی عادت پڑ گئی، اگر ابھی سے اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچانے کی عادت نہ پڑی، تب غور کر لے کہ یہ عادتیں پختہ ہوتی چلی جائیں گی. جو برائی کی عادتیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. جو برائی سے بچنے کی کوشش کرنی تھی وہ نہیں کی، بعد میں کیسے کر پائیں گے؟ کہا جاتا ہے نا کہ یہ جب پودا، اس کی کونپل نرم ہوتی ہے، اس کو رسی کے ساتھ یا چھڑی کے ساتھ باندھ کے کسی ایک ڈائریکشن میں، کسی ایک سمت میں کر لیا جاتا ہے. بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل سیدھا رکھنا ہوتا ہے، تو ان کو چھڑی یا سریے کے ساتھ باندھ کے سریا ساتھ گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سیدھی جائے، اس کا تنا سیدھا جائے. بعض بیلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ دیوار پہ یوں چڑھائی ہوتی ہیں، رسی کے ساتھ ان کو باندھ دیا جاتا ہے. جیسے جیسے وہ پھرتا جاتا ہے دھاگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بیل پھرتی چلی جاتی ہے. لیکن جب یہ تنا نرم کونپل تھا، ہم نے جدھر چاہا اس کو موڑ لیا. جب یہ تناور درخت بن جاتا ہے، پھر اسے موڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جب یہ تنا مضبوط ہو جاتا ہے کسی ایک سمت میں، کہیں مڑ گیا، کہیں کسی کی طرف کو جھک گیا، پھر اس کو موڑتے ہوئے بعض اوقات یہ ٹوٹ جاتا ہے، مڑتا نہیں. یہی مثال ہوتی ہے اپنی جوانی کے آغاز کی عادتیں، بچپن کی عادتیں. ان عادات کو اگر ابھی سے، جیسے ہم ایک جملہ بولے نا یہاں پر کہ اپنی توجہ کو اگر ابھی سے مدینے کی طرف کر لیا تو زندگی بھر سنور جاؤ گے. اپنی سوچوں کو مدینے کی طرف کر لیں، اپنے خیالات کو مدینے کی طرف کر لیں. مدینے کی طرف کرنے سے مراد کہ اپنی سوچوں کو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے سانچے میں ڈھال لیں. جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا اپنے آپ کو بنا لے، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی عادتیں اپنا لے، جیسے اخلاق وہ چاہتے ہیں ویسے اخلاق اپنا لے، جیسی گفتگو وہ چاہتے ہیں ویسی گفتگو کرنے لگ جائیں، جیسی جو نظر وہ چاہتے ہیں ویسی نظر رکھنے والے بن جائیں، جیسی گفتگو وہ پسند کرتے ہیں ویسی باتیں کرنے والے بن جائیں، جیسی چال وہ پسند فرماتے ہیں ویسی چال چلنے والے بن جائیں، جیسا انداز وہ پسند فرماتے ہیں ویسا انداز اختیار کرنے والے بن جائیں. ان کی محبت اور ان کی چاہت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں. کہتے نا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جن بزرگوں کو قیامت، قبر، حشر، آخرت کے امتحان کی فکر ہوتی تھی، ان کی مدنی سوچ کے بارے میں امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مالدار شخص نے با اصرار دعوت طعام دی. فرمایا میری یہ 3 شرطیں مانو تو آؤں گا، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. اس مالدار نے وہ 3 شرطیں منظور کر لی. ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. وقت مقررہ پر حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لے آئے اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہاں بیٹھ گئے. جب کھانا شروع ہوا تو سیدنا حاتم اصم نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی نکال کر تناول فرمائی. جب سلسلہ طعام کا اختتام ہوا، میزبان سے فرمایا چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو. توجہ میرے مدنی چل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے طلبہ، توا رکھنے کا حکم دیا. جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو آپ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور بولا
میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے، یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا اس کا حساب دیجئے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بیک زبان بول اٹھے یا سیدی ہم میں اس کی طاقت نہیں، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو گناہگار دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اس دنیاوی توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے؟ پھر حضرت حاتم اصم نے پارہ 30 سورۃ التکاثر کی یہ آخری آیت تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ یہ رکت انگیز ارشاد سن کر لوگ دھاڑے مار کر رونے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم ہنسیں یا روئیں، موج مستی میں وقت گزاریں یا عبادت میں، آخر موت، آخر مرنا ہوگا۔ لیکن اگر بے عملی کی عادتیں ابھی سے پڑ گئیں، اگر ابھی سے اپنی طبیعت کے اندر فضول کلامی، فضول گوئی، فحش کلامی، بدگمانیاں، حسد کی عادتیں پڑ گئیں، اگر بدنگاہی کی عادت پڑ گئی، اگر برے دوست بنانے کی عادت پڑ گئی، تو یہ عادتیں ختم ہو نہیں پاتی، زندگی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر زبان کو قابو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جس کو فضول بولنے کی عادت پڑ جائے، جو نیگیٹو سوچنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کو ہر بات میں منفی چیزیں نظر آتی ہیں، ہر بات میں بدگمانی کرنا، ہر بات میں مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا، جس کی سوچ یہ بن جاتی ہے وہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی دیکھتا ہے، اس کو جمع کے نشان میں بھی، پلس کے سائن میں بھی دو منفی نظر آتے ہیں، ایک ادھر کو منفی ہے، ایک ادھر کو منفی ہے۔ جس کو منفی دیکھنے سوچنے کی عادت پڑ جائے اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھے، بدگمانی سے بچے، حسد کی عادت سے بچے، اپنی طبیعتوں کے اندر ابھی سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت لے کر آئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کتنے بڑے ولی اللہ بنے آپ، کتنا بڑا ولایت میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ بہت چھوٹے سے مدنی منع تھے جب سے آپ کے ماموں جان نے آپ کو کچھ چیزیں سکھائی تھی، یاد ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یاد ہے یہ چیزیں؟ یہ بالکل آپ کے بچپن سے آپ کے ماموں جان نے آپ کی تربیت کی تھی۔ اللہ شاہدی، اللہ معی، اللہ ناظری، یہی تھا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب یہ بچپن سے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس اپنے اندر ہم پیدا کریں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دوست دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ رک جاتے ہیں کسی کام سے، استاد صاحب دیکھ رہے ہیں، ہم باز آ گئے، گھر گئے، والد صاحب بھائی یا والدہ نے دیکھا تو ہم رک گئے، لیکن جب اکیلے میں ہوئے تو کیوں بھول گئے کہ وہ علیم بذات الصدور، اللہ علیم و خبیر، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ دل کے اندر کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ کیوں بھول جاتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ موبائل پہ اکیلے ہوتے ہیں تو کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کمپیوٹر پہ اکیلے ہوتے ہیں تو کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟
اپنے کسی خاص دوست کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں تو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ فحش کلامیاں کرتے، فضول باتیں کرتے، گندے لطیفے سنتے سناتے یا برائی کی باتیں کرتے، کبھی خیال نہیں آتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی عادات کو، اپنی سوچوں کو، اپنی نظر کو، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور للہیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے۔ استاد کے ڈر سے چند منٹ کے لیے آپ سمٹ کے سنور کے بیٹھ گئے، لیکن آپ نے استاد کا حیا کیا، اچھا کیا، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو امتیوں کے اعمال پر گواہ ہیں، کیا ان سے حیا کرنے کا حق نہیں؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے امتحانات کی تیاری میں قبر و آخرت کی کے امتحان کی تیاری کی فکر بھی بیدار کریں، اور اس امتحان کو بھی پاس کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ یہ امتحان چھوڑ دیں، امتحان کی تیاری کریں، بلکہ میں آپ کو مشورہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے اس امتحان میں بھی جو نمبر کم لانے یا ناکام کرنے کے اسباب ہیں ان سے بچیں۔ مطلب امتحانات کی تیاری کرنی ہے تو اپنے آپ کو آپ نیند پراپر کریں، جو آپ کے جدول میں آرام کا وقفہ اس میں آرام پورا کریں، اور یہ موبائل جو ہے نا صحت کا دشمن، اس سے بچیں۔ طلبہ کو تو موبائل رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اپنے جامعۃ المدینہ میں تو عام طور پہ موبائل نہیں ہوتے، یہاں تو جمع بھی ایک دفعہ کروائے تھے جامعۃ المدینہ اسلام آباد والوں نے، واللہ عالم اب اجازت ہو گئی ہے کہ نہیں۔ آپ کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، اور بالخصوص یہ اسمارٹ فون، ٹچ موبائل، یہ جس کے اندر انٹرنیٹ ہو، یہ تو آپ کے وقت کو، آپ کی صلاحیتوں کو بہت زیادہ ضائع کرنے والی چیز ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال، آپ کہتے نہیں جی ہم اس میں سے بہت اچھی اچھی چیزیں بھی سرچ کر لیتے ہیں، آپ کو اتنا مطلب اتھینٹک سورس آف ریسرچ نہیں ہے انٹرنیٹ یا یہ جو سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا از ناٹ اتھینٹک سورس آف ایجوکیشن، اسٹڈی کا، ایجوکیشن کا، تعلیم کا اتھینٹک ذریعہ نہیں ہے۔ طرح طرح کی ریسرچیں پڑھی ہوئی ہیں، طرح طرح کے فتوے اس میں پڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس اپنا دارالافتاء اہل سنت ہے نا، آپ کے پاس المدینۃ العلمیہ کا بہترین سرمایہ دیا ہوا جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے کتابوں کا ہے، مکتبۃ المدینہ ہے، المدینہ لائبریری ہے، www.dawatIslami.net اپنی ویب سائٹ ہے جس پہ پورا کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ پھر آپ کی اپنی لائبریری میں کتابیں ہوتی ہیں جامعۃ المدینہ میں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، طرح طرح کے سوشل میڈیا کے چینل سے بچیں۔ آپ کا جو مطلب مدنی چینل دیکھنے کا ایک جدول ہے، اس کے مطابق مدنی چینل دیکھیں، اس کے علاوہ اپنی کتابوں سے دوستی لگا لیں، مطالعہ کریں۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، علم ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچانا ہے۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو خود تو ڈوبتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی ڈبو دیتے ہیں، تو ایسے فضول دوستوں سے بچنا ہے۔ ایسے غیر سنجیدہ دوستوں سے بچیں جو زبان کے محتاط نہیں ہیں، اینٹی کفل مدینہ ہوتے، کئیوں کی طبیعت ہوتی ہے بولتے رہنا، فضول باتیں، ہنستے رہنا، استاد صاحب پڑھا رہے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو کونی مارتے رہنا، چھیڑتے رہنا، باتیں کرتے رہنا۔ اب یہ ان کو کئیوں کو ہے ہی نہیں کہ یار یہ زبان کے ایک ایک لفظ کا بھی حساب دینا ہوتا ہے۔ ایسے غیر سنجیدہ دوستوں سے بچیں۔
اپنا بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ زیادہ رکھیں جن میں تقوی آپ دیکھیں، مدنی انعامات کے عامل ہوں، جو فکر مدینہ کرنے والے ہوں، جن کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھے، جن کے پاس بیٹھنے سے تلاوت قرآن کا شوق بڑھے، جن کے پاس بیٹھنے سے مرشد کی محبت بڑھے۔ ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اپنی تکرار، اپنے اسباق کے ساتھ بیٹھنا بھی ہو تو ایسوں کے ساتھ بیٹھے، ورنہ یکساں تعلقات رکھنے کا ہمارا تو ذہن ہے، کسی ایک کی چھاپ لگنی نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح ایسی ایکٹیویٹیز سے بچیں جو آپ کے وقت کو ضائع کرتی ہیں، کھیلوں کی خبریں، کھیلوں کی کمنٹریاں، پھر اچھا کئیوں کا سوشل میڈیا نہیں تو موبائل پہ ویسے میسج کرنے کا بہت ذوق ہوتا ہے، ان میسیجز سے اپنا پیچھا چھڑائیں۔ اسی طرح کئیوں کو جو کتابیں آپ سے ریلیونٹ ہیں، جو آپ سے متعلقہ کتابیں ہیں وہ تو آپ پڑھیں، کئیوں کو شوق آتا ہے کہ میں فلاں چیز بھی پڑھوں۔ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے وہ پڑھا ہوگا، کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے ویلے دی گل موسم دا پھل۔ ہر چیز اپنے وقت پہ، پراپر ٹائم پہ اچھی لگتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ جن کتابوں کی اب آپ کو ضرورت ہے وہ پڑھیں۔ پھر اپنی صحت کا خیال رکھیں، صحت خراب کرنے والی چیزوں سے بچیں۔ موسم گرم سرد ہو رہا، اب جیسے کل گرمی تھی، رات بارش ہوئی، صبح سے بارش ہو رہی ہے یہاں اسلام آباد میں، تو اب موسم ایک دم پھر چینج ہوا۔ اپنے آپ کو موسمی معاملات میں بھی محتاط رکھے کہ آپ کا یہ محتاط رکھنا علم کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، کہ میری صحت اچھی رہے گی، میں علم اچھے انداز میں حاصل کر پاؤں گا، عبادت اچھے انداز میں کر پاؤں گا۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو ایسی غذا سے بچائیں جو صحت کو وہ نقصان دیتی ہے، چکنی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، کھٹی چیزیں، اور سب سے ضروری چیز اپنی نظر کی حفاظت۔ کہ مرض نسیان کا ایک بہت بڑا سبب کتابوں میں لکھا ہے بد نگاہی۔ اس سے نسیان کا مرض پیدا ہوتا ہے، بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے پورے 6 ماہ میں، سال میں سبق یاد کیے، تیاری کی، لیکن یہ بد نگاہی ایسی بدبخت چیز ہے کہ اس کی نحوست سے بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، بھول جاتی چیزیں۔ تب بد نگاہی سے بچنا ہے، کھٹی چیزوں سے بچنا ہے، صحت کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ہے، وقت کو برباد کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، اپنے امتحانات کی اچھی نیتوں کے ساتھ تیاری کرنی ہے، اور اس امتحان کی تیاری میں قبر و آخرت کے امتحان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اپنے مدنی انعامات پر عمل جاری رکھیں، فکر مدینہ روز کرتے رہیں، جدول میں دیے گئے مدنی کاموں میں شرکت کرتے رہیں۔ دیکھیں ہر وقت کتاب میں ہی ضروری نہیں ہوتا، تھوڑا سا مدنی دورہ کرنے گئے، چوک درس دینے کے لیے گئے، مدنی حلقہ لگانے کے لیے فجر کے بعد گئے، تو یہ تھوڑا سا آپ کی یوں سمجھیں کہ یہ نا وہ آپ کا فزیکلی آپ کا جو ہے نا یہ جانا، چلنا، صدائے مدینہ لگانا، مدنی حلقے کے لیے جانا، مدنی دورے کے لیے جانا، تو یہ آپ کا فزیکلی بھی اچھا رہتا ہے۔ نہیں، اس کو طبی لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فزیکلی فٹ رہنے کے لیے کام کریں گے، کام تو یہ اپنے مدنی کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے جذبے کے تحت کیے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو مینٹلی فریش بھی کرتے رہیں گے۔ تو اپنے مدنی کاموں میں بھی لگے رہنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ مینٹلی بھی فریش رہیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ریلیکسیشن بھی ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں فضولیات سے بچائے، غفلت سے بچائے، اور ہمیں دنیا کے امتحانات میں بھی اور آخرت کے امتحان میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔